منا وفي آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسماں تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پر صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں ہیں، لیکن ہماری طرح ان کی ہتھیلی پہ جان تھوڑی. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز سامعین کرام، گزشتہ اور اس سے پہلے پیوستہ جمعہ میں ہمارا جو عنوان تھا، جس موضوع پر گفتگو ہوئی، مسلمان یہ کس قدر درجے کے اعتبار سے بھی بلند تھے. مسلمان دنیا داری، حکومت، سلطنت، بادشاہت، جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی سب سے آگے تھے. مسلمانوں کا ماضی، پاسٹ کتنا شاندار تھا. مسلمانوں نے کس طرح اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود چیزیں، راحت، عیش و عشرت کی، زندگی گزارنے کی، ان سب کی کمی کے باوجود اس بات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ وہ کس طرح اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عادت و اطوار سے، اپنے کیریکٹر سے کس طرح اسلام کو پھیلا سکیں. مسلمان مٹھی بھر تھے، گنے چنے چند لاکھ تھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ سامان تھے، نہ ان کے پاس عیش و عشرت کے سامان تھے، نہ ان کے پاس راحت دنیا داری کے اور تجارتوں کے، ملازمتوں کے اونچے اونچے اسباب، آسائش اور ذرائع تھے. لیکن ان سب کے باوجود ان کی وجہ سے، ان مٹھی بھر جماعتوں کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، رومن امپائر ہو، ایران کی طاقت ہو، مصر کی طاقت ہو، اور روم کا بادشاہ ہو، مصر کا بادشاہ ہو، اور ایران کا بادشاہ ہو، قیصر ہو، کسرا ہو، فرعون ہو، یہ بڑے بڑے ملک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. مصر، روم، ایران ان کے بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے. مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا. یہ بڑے بڑے بادشاہ ان مٹھی بھر جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے. اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، اپنی پاور، اپنے پاس ساری طرح کی طاقتیں، سارے طرح کے آلات، سارے طرح کے اوزار،
ہتھیار، جنگی ہتھیار اور بڑے بڑے لشکر ہزاروں کی تعداد میں، یہ سارے ہونے کے باوجود آخر وہ کیا بات تھی، آخر وہ کیا چیز تھی، آخر کیوں انہوں نے مٹھی بھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بھی ہماری طرح مسلمان تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح آل اولاد والے تھے، وہ بھی ہماری طرح مجبوریوں میں گھرے تھے، وہ بھی ہماری طرح گھر بار خاندان والے تھے، ان کے دل میں بھی ہماری طرح نفس تھا، ان کے دل میں بھی ہماری طرح خواہشات تھے، ان کے پاس بھی ہماری طرح تقاضے تھے، ان کے پاس بھی ہماری طرح امنگیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود مٹھی بھر حضرات صحابہ کرام کی جماعت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران جاتی ہے، ایران جا کر ایران کے بادشاہ کا ایک عالیشان شاندار مضبوط محل گرا دیتی ہے، تہس نہس کر دیتی ہے، ملیا میٹ کر دیتی ہے، خاک میں ملا دیتی ہے۔ پھر جب بادشاہوں کا دور آگے بڑھتا ہے، امیر المؤمنین کا دور شروع ہوتا ہے، مسلمان بادشاہ خلیفہ بنتے ہیں، اس میں سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان، جو حضرات صحابہ کرام کے دور کے بعد جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ چند لوگوں کو اس بات پر مامور کرتے ہیں، اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ دیکھو حضرات صحابہ کرام نے ایران کے بادشاہ کی حکومت کو ختم کیا، اس کی عمارت کو، اس کی شاندار مضبوط اور اس کی عالیشان محل کو تہس نہس کر دیا، لیکن ایک دیوار چھوڑ دی ہے، یہ دیوار ایران کی بہت ساری جگہ کو گھیری ہوئی ہے، دیوار بیکار ہے، اس دیوار کو بھی توڑ دیا جائے۔ اس کے لیے وہ ایک وزیر کو اس کام کا حکم کرتا ہے، حکم کرتے ہیں عبد الملک ابن مروان، مسلمان بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 1 سال کے بعد اس کو بلا کر پوچھتے ہیں کیا کارگزاری ہے، کیا کام ہوا سال بھر میں؟ ہم نے یہ اعلان کیا تھا دیوار پھوڑو اور اسے زمین کے ہموار کر دو، ہم اپنے بیت المال سے، اپنے بادشاہی خزانے سے خرچ دیں گے کہا تھا، ہمارا خزانہ تو ختم ہو رہا ہے، کام کچھ ہوا بھی یا نہیں؟ جب وہ پوچھتے ہیں بادشاہ تو ان کو یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے، بادشاہ سلامت، جب آپ نے کہہ دیا تب سے روزانہ 1000 مزدور ایک دن میں کام کر رہے ہیں اس دیوار کے توڑنے پھوڑنے اور زمین کے برابر کرنے کے لیے، آج سال ہو گیا لیکن اس دیوار کے 20ویں حصے کو بھی ہم توڑ نہیں پائے۔ یہ تو گزشتہ جمعہ تفصیلی واقعہ آ گیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ اتنی مضبوط دیوار جس کے لیے روزانہ 1000 مزدور لگے ہوئے ہیں، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے کام کرنے کے باوجود پوری دیوار کو توڑ نہیں سکے۔ ایسی مضبوط دیوار سے بنی ہوئی شاندار عمارت، مضبوط محل بادشاہ کا، حضرات صحابہ نے چند دنوں میں اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ ایسی مضبوط طاقت والی بادشاہت، حکومت، اس نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب یہ جماعت دریا میں کود پڑتی ہے، اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیتی ہے، انہیں دیکھ کر لوگ بوکھلا جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنے سامان، اپنی چیزیں ان کے اندر ان کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا بات تھی؟ کیا وجوہات تھے؟ کیا اسباب تھے؟ اسباب تو کچھ نہیں، اسباب کے اعتبار سے صفر، گھر نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، تجارتیں نہیں، کسی کے شاندار عمارتیں نہیں۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں کی تعداد گنتی کے اعتبار سے، میں گزشتہ جمعہ میں نے ایک رپورٹ کے اعتبار سے بتایا تھا، آج دنیا کی گنتی اور سروے کے اعتبار سے مسلمانوں کی جمعیت، ان کی تعداد دوسرے نمبر پر آتی ہے، پہلے نمبر پر عیسائی قوم کی تعداد شمار کی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ اس کے باوجود مسلمانوں پر کس طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود
مسلمان آج مظلوم کیوں ہیں؟ اس کے باوجود مسلمان آج پریشان کیوں ہیں؟ اس کے باوجود مسلمان آج خوف کے عالم میں کیوں ہیں؟ اس کے باوجود مسلمانوں کو آج ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلمان اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کی حکومتیں آج کیوں کچھ نہیں کر سک رہی ہیں؟ وہ مظلوم ننھے منھے فلسطینی مسلمان ان کے وہ آہو بکا کر رہے ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ان کے پاس سامان نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے سامان بنائے، خود اپنے ہتھیار بنائے، خود اپنے ہتھیار لانچ کیے۔ بڑی بڑی مسلم حکومتیں، طاقتیں آج بے بس ہیں، یہودیوں کے اشارے اور ان کے حکم کے تابع ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ہم ہیں، ہمارے پاس نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی سلوشن ہے۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سے اتنا ہو سکتا تھا کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ہم ان کے چیزوں کو مکمل قطع تعلق کر دیں۔ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بائیکاٹ کرنے سے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہم خامخواہ پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ بائیکاٹ کرو، وہ بائیکاٹ کرو، یہ استعمال مت کرو، وہ استعمال مت کرو۔ ہم کیا کریں گے؟ یہ استعمال نہیں کرنے سے ہم تھوڑی مر جائیں گے، وہاں وہ مر رہے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی پیپسی، ایک چھوٹا سا کوکو کولا، ہمارا ایک چھوٹا سا مشروب پینے والا جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، ہم اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، 50 روپیہ بھی اگر اس کے پیچھے دام لگ جاتا ہے، قیمت لگ جاتی ہے، ہم یہ سوچیں اس میں کم سے کم ایک گولی تو آ سکتی ہے جو کسی ایک اسرائیلی، جو کسی ایک فلسطینی بچے کے سینے پر ماری جا سکتی۔ اس سے ایک چھوٹا سا وہ ہتھیار اور اوزار خرید سکتے ہیں۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر نہ ایمانی طاقت اتنی ہے ہم جا کر ان کا ساتھ دے سکیں، نہ ہمارے لیے اسباب اور حالات ایسے ہیں، ہم خود اپنے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری خود مساجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا خود ایمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے خود بچوں کو مرتد بنانے کی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنے بے بس ہیں، ہم مظلوم کے لیے ہم کیا کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ بزرگان محترم، یہ ایک مسلمانوں کا شاندار ماضی تھا، مسلمانوں کا ایک عالیشان ماضی تھا، مسلمانوں کی ایک اچھی خوبصورت تاریخ تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرات صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایک وقت آیا جس میں حضرت عباسیہ دور کے ایک بہت بڑے شخص بادشاہ بنے، ہارون رشید۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ، علماء کے قدردان بادشاہ ہیں اپنے ملک کے، اور بہت لمبا چوڑا ملک، لمبائی اور اس کی چوڑائی بہت پھیلی ہوئی۔ اس کے باوجود دن بھر میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہارون رشید خود جب بھی حج کو جاتے 300 یا 600 سے زائد حضرات علماء فقہا کی جماعت کو ساتھ میں حج کو لے کر جاتے۔ اگر کسی سال حج نہیں گئے، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، ان لوگوں کو علماء کی نگرانی میں بھیجتے۔ ایسے بادشاہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور دیکھا بادل جا رہا ہے۔ بادل کو دیکھ کر کہنے لگے، یا ایتها السماء امطری حیث شئت فسیأتینی خراجک بإذن اللہ۔ اے بادل، اے آسمان، اے بادل بارش کو برسانے والے، تو یہاں نہیں برس رہا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا کے جس خطے میں چاہے جا کر برس، دنیا کے کسی کونے میں چاہے جا کر برس، تیرے برسنے کی وجہ سے
زمین سے جو پیداوار نکلے گی، زمین سے جو کھیتیوں کا کام ہوگا، پیداوار نکلنے کے بعد جس طرح مال میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، مال کا 40واں حصہ نکالنا فرض ہوتا ہے، مالدار ہے اور جاگیردار ہے، زمیندار ہے، عہدے دار ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور الگ الگ قسم کے دھات ہیں، ان سب کو جوڑ کر صاحب نصاب بنتا ہے، تو مال کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیداوار والا ہے، کھیت والا ہے، اگر کوئی زمین کی کھیتی کرتا ہے، اپنی زمین ہے، تو زمین میں جو کھیتی نکلتی ہے اس کا 10واں حصہ اس کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، جسے شریعت میں عشر کہتے ہیں۔ ہارون رشید کہنے لگے، اے بادل تو یہاں نہیں برستا، کوئی مطلب نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں، تو زمین کے جس کونے پر بھی چاہے جا کر برس، تیرے برسنے سے جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا 10واں حصہ میرے حکومت کے خزانے میں آئے گا۔ یعنی اتنی لمبی چوڑی ان کی حکومت تھی، اگر زمین کے کسی بھی حصے میں اگر ان کی حکومت نہیں تھی تو ان کے سامنے جو بھی حکومتیں تھیں سب چھوٹی چھوٹی حکومتیں، سب ان کو ٹیکس دیتی تھی، کوئی ماہانہ، کوئی سہمائی، کوئی ششماہی، کوئی سالانہ، اس بڑی حکومت کو ٹیکس دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بادشاہت، یہ مسلمانوں کی حکمرانی، یہ مسلمانوں کی سربلندی، مسلمانوں کی سرخ روئی، مسلمانوں کی اعتدالی، مسلمانوں کا شاندار ماضی تھا۔ بزرگان محترم، صرف اتنا ہی نہیں، ہر لائن میں مسلمانوں نے وہ کارنامے انجام دیے۔ بات ہے تو ہم یہ کہ تاریخ ہم نہیں جانتے، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا تو دور، تاریخ بیان کی جاتی ہے تو سنتے بھی نہیں، دلچسپی نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، موقع اور فرصت نہیں۔ اتنا مصروف ہے مسلمان صبح سے لے کر شام تک، پھر بھی مالی حالت سے خستہ، پھر بھی مالی اعتبار سے پریشان، پھر بھی ہمیشہ کا رونا، ہمیشہ کے گلے، ہمیشہ کے شکوے شکایت، روزگار کے اعتبار سے پریشانی، گھریلو اعتبار سے پریشانی، بچوں کے اعتبار سے پریشانی، خاندانی جھگڑوں کے اعتبار سے پریشانی، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے پریشانی، ہر لائن میں دین کے زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں گلے شکوے شکایت مسلمان کرتا ہے۔ بزرگان محترم، ایک وقت تھا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سرنگوں، یہودی ہیں، یہودی ان کا شمار تو ان کی حیثیت تو کچھ نہیں تھی، روز اول سے در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، ملک کے کسی حصے میں ان کو پناہ نہیں ملی، ان کو جگہ نہیں دی گئی، جس ملک میں جاتے، چاہے فرانس ہو، چاہے اردن ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے لبنان ہو، ملک کے جس بھی حصے میں گئے ہر جگہ ان کو عیسائیوں نے مارا، ہر جگہ ان پر ظلم کیا، ہر جگہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں زمین بوس کر دیا، ان کو جلا دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں، مسلمانوں نہیں، عیسائیوں نے، چونکہ انگریزوں کا مذہب عیسائی مذہب تھا۔ ایک اور جہاں بھی جاتے، عیسائی شہروں میں، عیسائی ملکوں میں، عیسائی ہوٹلوں میں، عیسائی شہروں کے باہر بڑے بڑے بورڈ جس میں سرخیوں میں لکھا ہوتا تھا نو انٹری فار جوس، یہودیوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ لکھا ہوتا تھا کتے اور یہودیوں کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ہوٹل میں۔ ایسا وقت تھا، باقاعدہ حضرات علماء کرام نے ان باتوں کو تاریخ کے اخبار کے اوراق کٹنگ کے ساتھ کتابوں میں اس کو چھاپا ہے، اس کو مدلل لکھا۔ ایک وقت اس کے بعد چلتے چلتے ایسا آیا
جب اردن جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کی، وہاں پر صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں، طرح طرح کے علوم فنون مسلمانوں نے ایجاد کیے، دنیاوی تعلیم، جغرافیہ، سائنس، الجبرا، فلسفہ، علم طب، ڈاکٹری، انجینئرنگ، ہر ایک کے معلم، ہر ایک کے سب سے پہلے موجد، ہر ایک کے سب سے پہلے کریٹر مسلمان ہی تھے۔ ایک دو مثالیں میں پیش کروں گا۔ جب مسلمانوں کی وہاں پر حکومت تھی، عیسائیوں نے تھوڑی سوچ بوجھ کے ساتھ جن یہودیوں پر وہ ظلم کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، ان کو جلاتے تھے، ان کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر مصالحت کر کے ایک منصوبہ بند سازش کی کہ مسلمانوں کا کس طرح نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ہر اعتبار سے اونچے تھے، علم میں بھی، مال میں بھی، کمال میں بھی، اور دینی اور دنیاوی تعلیم اور علوم اور فنون میں بھی، ہر اعتبار سے یہ وہ دور تھا۔ یورپ اردن کے پاس آ کر، یورپی لوگ اردن کے پاس آ کر اردن کے بڑے بڑے یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو داخلہ کرا کرتے تھے جب مسلمانوں کی حکومت اردن میں تھی۔ یورپ کے بادشاہ، وہاں کے بڑے بڑے لوگ، یہاں کے اردن کے بڑے لوگوں سے وہ سفارش کیا کرتے تھے، ہمارے یہاں کے بچوں کو آپ اپنی یونیورسٹی میں داخلہ کرا لیں، ان کو سیٹ دیں، ان کو ایڈمیشن کرا لیں۔ اس لیے ان کے اندر تھوڑی فکر پیدا ہوئی، کچھ کرنے کی نہیں، جیسے چور ڈاکوؤں کی فکر ہوتی ہے۔ چور ڈاکو جب کسی کی ترقی دیکھتا ہے اسے بھی فکر ہوتی ہے، خود کی ترقی کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ سامنے والا ترقی کرے گا، سامنے والا منزلیں طے کرے گا، مال بنائے گا، زمینیں بنائے گا، بینک بیلنس بنائے گا، میں کب موقع ملے، مجھے اس طاق میں رہتا ہے، کب موقع ملے سارا صاف کر دوں۔ عیسائی اور یہودیوں نے مل کر اس طرح منصوبہ بند سازش اور پلاننگ کے بعد مسلمانوں کی وہ بڑی بڑی لائبریریاں جس میں ہر طرح کے علوم، دنیاوی علوم، جغرافیہ، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، انجینئرنگ، جس پر کتابیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی تھی، ایسی بڑی بڑی لائبریریوں کو لے جا کر دریائے دجلہ، مشہور دریا ہے، مشہور سمندر، اس میں بہا دیا، جس کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی کئی مہینوں ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے پانی کالا ہو گیا۔ کئی مہینے جب پورے کتابوں کو پانی کے دریا کے حوالے کر دیا، پھر اور تھوڑی سمجھ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بیدار ہوئی۔ مسلمانوں کی بعض کتابیں جو باقی رہ گئی تھی، ہر لائن میں، ہر فن میں کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا جائے، کس طرح ان کے لکھے ہوئے کریٹر، کس طرح ان کے لکھے ہوئے مصنفین کے نام مار کر یا بدلا کر ہماری طرح کے نام، ہمارے یہاں کے لوگ، ان کا نام لکھ دیا جائے۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ بڑے بڑے فنون جو دنیاوی تعلیم گاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں، عصری تعلیم اسکول کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، علم طب، ڈاکٹری، اس پر سب سے پہلا کتاب لکھنے والا شخص، سب سے پہلے کام کرنے والا شخص ابو علی سینا یہاں پر موجود ہیں۔ کوئی اسکول کے کالجز کے ان کے علم میں ہوگا، انگریزی میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، بدل کر تھوڑا چینج کر کے اس کا نام اویسینا بتایا جاتا ہے، AVESINA، اویسینا۔ حقیقت میں یہ ابو علی سینا ایک اسلامک اسکالر، بہت ہی بڑا ذہین، 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کو اچھی طرح حفظ کر لینے والا، 10 سال کی عمر سے تہجد گزار،
فلسفہ پر، الگ الگ علوم، جغرافیہ پر، دیگر کئی سارے علوموں پر کتابیں لکھنے والا. اس کی ایک کتاب ان دنوں میں اس دور میں لکھی ہوئی آج بھی ڈاکٹری کے لیے پڑھائی جاتی ہے، القانون فی الطب. عربی میں اس نے کتاب لکھی القانون فی الطب، ڈاکٹری کے سلسلے میں اصول. بعد میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے، انگریزی میں، الگ الگ زبانوں میں ہوئے. کئی اسکول پڑھنے والے، ڈاکٹری کرنے والے، جغرافیہ پڑھنے والے، کئی آگے طرح طرح کے علوم و فنون کے پڑھنے والے، ان کے سامنے یہ نام آتا ہے اویسینا. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی انگریز ہے، انگریز کا بچہ ہے. انگریز اور انگریز کا بچہ نہیں، یہ مسلمان کا بچہ تھا. بہت بڑا آدمی، بہت بڑا عابد، بہت بڑا محقق، بہت بڑا یہ اسلامک اسکالر گزرا ہے. اس طرح نام کی تبدیلی کی گئی. اتنا ہی نہیں، یہ ایک اور فن، مشہور فن ہے جسے الجبرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہم لوگ سنتے بھی ہیں تو ہمیں بھی ہنسی آتی ہے. الجبرا، یہ ایک صاحب گزرے ہیں، یہ ایک شخص گزرے ہیں، موسیٰ ابن حیان. موسیٰ ابن حیان، انہوں نے سب سے پہلے یہ الجبرا فن، میتھس اور حساب کے فنون میں یہ فن پڑھایا جاتا ہے اسکول کالجز میں. آپ معلوم کریں اسکول اور کالجز کے بچوں سے، میتھس اور حساب کے فن میں یہ کتابیں اس فن پر مشتمل پڑھائی جاتی ہیں. اس فن کو سب سے پہلے لکھنے والے، بنانے والے موسیٰ ابن حیان نامی ایک محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں. انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کتاب لکھی الجبر والمقابلہ. عربی نام ہے الجبر والمقابلہ. اسی سے الجبر سے بولتے بولتے اس کو انہوں نے ایسے منتقل کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا، الجبرا ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الجبار، اسی سے الجبر سے بنا ہوا ہے الجبار. مشہور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کا یہ نام بھی اسی الجبر سے بنا ہے عربی میں. اسی الجبر سے الجبار، اسی الجبر سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا نام اسی کو منتقل کرتے کرتے بدلتے بدلتے الجبرا کر دیا گیا. یہ باتیں نہیں معلوم ہوں گی، ان کو بتایا نہیں جاتا. ان کے سامنے جب نام آتا ہے سمجھتے ہیں اس کا بنانے والا، اس کو لکھنے والا، گویا کہ ہم ان علوم اور فنون میں ہم ان کے محتاج ہیں، انگریزوں کے محتاج ہیں، یہودیوں کے محتاج ہیں، عیسائیوں کے محتاج ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو چور و چکے ہیں، ڈاکو ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا ایک قیمتی سرمایہ دریا میں بہا دیا، اور جو بچا کچا تھا اس میں لکھنے والوں کے نام میں ایسی تبدیلی کر دی کہ زمانہ جیسے بڑھتا گیا، گزرتا گیا، زمانے میں جتنا فاصلہ ہوا اتنا ہی اس کے لکھنے والوں کا نام ذہن سے بھلا دیا گیا. ابو علی سینا کا نام بدل گیا، اوے سینا. اسی طرح ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ. مصر کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے خوارزم. انہوں نے ایک سب سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں ایک آلہ بنایا جس سے وہ دریا کے پانی کو ناپ سکیں کہ کتنے گہرائی والا پانی ہے اس میں. اس آلے کا نام رکھا نیلو میٹر. آج بھی یہی نام بولا جاتا ہے. شاید نیلو کیوں انہوں نے نام رکھا؟ مصر کی ایک مشہور دریا، مشہور سمندر ہے دریائے نیل. دریائے نیل کے سمندر کے اس پانی کو ناپنے کے لیے، اس کی گہرائی کو ماپنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے وہ آلہ بنایا تھا. پھر اسی آلے کو ہر سمندر کے پانی کو ناپنے کے لیے استعمال ہوا. بعد میں چلتے 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 اس کا نام بدل دیا گیا. سب سے پہلے اس کو بنایا علامہ خوارزمی. ان کا نام بھی کچھ بدل، ایسے نام بدل دیے گئے آج ہماری زبانوں پر نام چڑھتے بھی نہیں ہیں. غیر مانوس لوگ ہیں ہم. لوگ کہتے ہیں علماء کو، ان مولویوں کو انگریزی نہیں آتی ہے،
اس اعتبار سے ہماری زبان پر وہ نام آتا بھی نہیں ہے جلدی سے. لیکن تاریخ آپ دیکھیں، مجھے بتانا یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. آپ کسی بھی لائن میں، ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، نہ دلچسپی ہے نہ ہسٹری میں. ہسٹری کی تاریخ کے ماہر بھی سب سے پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں جو سب سے بہترین تاریخ جنہوں نے معتبر مستند تاریخ لکھی، ابن خلدون رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک مسلمان ہیں. کسی بھی لائن میں، کسی بھی فن میں، دنیا کے تعلیم میں سے، علوم میں سے، ناسا میں سب سے پہلے راکٹ لانچ کیے، جن کی راکٹ جا کر ناسا میں پہنچی، شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. نہ ہمیں تاریخ سے دلچسپی ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ بتانے والوں سے سننا چاہتے ہیں. بزرگان محترم، یہ ہماری تاریخ ہے. اسی لیے کسی نے کہا، بڑی بہترین بات کہی، جو قوم تاریخ کو بھلا دیتی ہے، تاریخ بھی اس قوم کو بھلا دیتی ہے. مسلمان قوم ایسی قوم آج ہو گئی، انہوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. دنیاوی عصری تعلیم اور علوم و فنون میں وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم دوسروں کے محتاج ہیں. اسی لیے الگ الگ ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. وہاں کا گرین کارڈ مل گیا، امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا، وہاں کے شہری ہونے کا کارڈ اور وہاں کا لائسنس مل گیا، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. بزرگان محترم، یہ ہمارا شاندار ماضی اور خوبصورت پاسٹ یہ ہمارا ہے، اور آج ہماری موجودہ حالت، اور آج ہم کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کس جگہ آ کر رکے ہوئے ہیں، ایمانی اعتبار سے، اعمالی سطح کے اعتبار سے بھی بالکل گراوٹ. دنیاوی علوم و فنون میں بھی آج دن بدن ہمارے نوجوان بچیوں کی شرح بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. اور ایک بڑی معتبر اسکول، آپ بھی جانتے ہوں گے، نام لینا مناسب نہیں، وہاں کے پرنسپل بتانے لگے آج ہماری قوم میں بچے اور بچیوں میں بھی جن میں شوق باقی رہ گیا وہ بچیاں ہیں. صرف بچیاں ہائیسٹ نمبر لا رہی ہیں، عمدہ سے عمدہ نمبر. ہمارے نوجوانوں کا ذہن بالکل کسی اور طرح. جن لوگوں کو اپنا ماڈل بنایا ہے، جن کافروں کو، جن عیاش اور فحاش لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جب رام مندر تعمیر ہوتی ہے ان کی، وہ لوگ آ کر میڈیا پر کھلے انداز میں یہ کہتے ہیں ہم بچپن سے سن رہے تھے جتنی خوشی آج ہمیں ہوئی ہے کبھی اتنی خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوئی. انہی کی فلموں کے لیے، سنیما کے لیے مسلمان انتظار کرتے ہیں، کب عید آئے گی، کب دیوالی آئے گی، کب وہ عید آئے گی، کب فلاں تاریخ آئے گی، تاکہ جا کر ہم ان کے فلموں کو دیکھنے کے لیے سنیما گھر کو آباد کریں، بھر دیں. پچھلے دنوں میں ایک وقت وہ بھی آیا، ایک فلمی اداکار، یہ باتیں بولنا یہاں پر بیٹھ کر منبر رسول پر نامناسب، لیکن کہنا پڑتا ہے، حقیقت دکھانی پڑتی ہے، آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے. آج ہماری قوم کس دلدل میں اور کتنے نیچے جا کر پھنسی ہوئی ہے. غیر اس کی فلم کا جب بائیکاٹ کر رہے تھے، مسلمانوں نے جگہ جگہ تھیٹروں کو بھر دیا، ہاؤس فل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ غیروں نے اس کی فلم کا بائیکاٹ کیا، صرف اس وجہ سے. آج غیر مساجد پر جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں. ایک وقت تھا ہمارے بڑے اکابر اسی منبر، اسی محراب سے چیختے اللہ کو پیارے ہو گئے، قبرستان چلے گئے، کہتے کہ ان لوگوں کے پاس ایک فہرست بنی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ہر ایک کی، کس شہر کی، کس علاقے کی، کس ریاست کی مسجد، سب کو نوٹ کر لیا ہے، جس کے متعلق دھیرے دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی پرسوں گیان واپی مسجد میں وہاں کی ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اعلان ہو گیا کہ یہ مسجد کے تہخانے میں، انڈر گراؤنڈ میں پوجا کر سکتے ہیں.
بابری مسجد کا قصہ تو آپ کے علم میں ہے. دہلی کی ابھی کل کی خبر، 600 سالہ پرانی مسجد، 6 سال 60 سال نہیں، 600 سالہ پرانی مسجد، اس کو شہید کر دیا گیا صرف اس دعوے پر کہ یہاں پر توڑ کر ہماری مندروں کو، ہمارے مورتیوں کو یہ مسجد بنائیں. بزرگان محترم، ابھی ہم نہ سنبھلیں، ابھی ہوش نہ آئے ہمارے نوجوانوں کو. نوجوانی اور اللہ تعالیٰ نے طاقت اس لیے نہیں دی کہ میں اور آپ فلاں کے فالوور بنیں. ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ مل کر رہتے ہیں. اس وقت میں منافقوں کا چہرہ بھی سامنے آیا. کتنے مسلمان جو دراصل منافق ہیں، غیروں کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کھلے انداز میں اعلان کر رہے ہیں یہ وقت ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا. ان کے اسٹیج سے جا کر کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں. انسانیت کی تعلیم بتانے والا بھی اسلام ہی ہے. اسلام ہی بتائے گا کیا چیز انسانیت، کیا دھرم ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے. اسلام سے انسانیت کو سمجھا جا سکتا ہے، انسانیت سے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. شریعت نے کبھی اس بات پر گوارا نہیں کیا، شریعت کبھی اس بات کی